السلام علیکم ناظرین، خالد اقبال کا سلام قبول کیجیے ڈائلاگ ود پروفیسر اکرم میرانی، اور ہمارا آج کا موضوع ہے ڈالر کیا اسی طرح مستحکم رہے گا یا ڈالر کو آنے والے دنوں میں کچھ اس کی گراوٹ ہوگی، کیونکہ سننے میں اور سوشل میڈیا پہ کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ بھی چائنا کی کرنسی یا کوئی اور متبادل کرنسی آ سکتی ہے۔ تو اس حوالے سے تجزیہ پیش کریں گے جناب پروفیسر اکرم میرانی۔ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، ڈالر مضبوط کب ہوا تھا؟ جب ڈالر کو پیٹرو ڈالر بنایا گیا، پیٹرول کے ساتھ جب سعودی عرب کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کا، اور ارامکو جو ان کی بہت بڑی کمپنی ہے اس میں امریکہ نے بھی شیئرز خریدے، اور پیٹرول کی جو خرید و فروخت ہے وہ ٹوٹلی منسلک ہو گئی ڈالر کے ساتھ، تو ڈالر بہت اسٹرانگ ہو گیا، اس کی گلوبل امپورٹنس بہت بڑھ گئی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو ہمارے برکس کے کنٹریز ہیں نا، یعنی ان میں 3-4 خاص کر اہمیت کے حامل رشیا ہو گیا، چائنا ہو گیا اور ایران ہو گیا، ان کی پوری کوشش چلی آ رہی ہے کہ ڈالر کی جو ڈومینیشن ہے تجارت، کیونکہ ہر چیز تجارت اسی میں ہوتی ہے تو وہ سارا کنٹرول امریکہ کے پاس چلا جاتا ہے۔ وہ ساری رشیا کے $300 ارب پڑے ہوئے تھے، یوکرین جنگ ہوئی تو انہوں نے $300 ارب فریز کر دیے۔ وہ اس کوشش میں ہے۔ اب یہ جو جنگیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، وینزویلا میں جنگ نظر آئی، اس کے اوپر امریکہ اس کے پیٹرول کے اوپر یعنی قابض ہو گیا، آئل کے اوپر کنٹرول کر لیا اس نے۔ اب یہ جو جنگ آپ کی مڈل ایسٹ میں ہو رہی ہے، وہاں بھی امریکہ یہ چاہ رہا ہے کہ ایران کے جو تیل و گیس کے وسائل ہیں اس کے اوپر یا ہمارا مکمل کنٹرول ہو جائے، یا ایران میں ایسی حکومت آ جائے جو ہمارے ساتھ یہ شیئر کرے، ہماری کمپنیوں کے لیے آئل اور گیس کے سیکٹر کو اوپن کرے۔ اب چائنا جو کوشش کر رہا ہے، ایک تو یہ ہے کہ آئل اور گیس کے اوپر اس کا دار و مدار کم ہو، یہ الیکٹرک گاڑیاں، بیٹری، ریئر ارتھ میٹلز، تاکہ اس سیکٹر میں ان کا، وہ بھی انرجی سیکٹر ہے نا، اور سورج کی انرجی کو اس طرح ملانا، اگر اس کے اوپر اس کا کنٹرول ہو گیا ہے جس کے لیے اس کو ڈالر میں پیمنٹ نہیں کرنی پڑتی۔ اب اگر ایران نے لڑائی کے دوران یہ کوشش کی کہ جو بھی ہم سے آئل خریدنا چاہتا ہے ہم آپ کو ڈسکاؤنٹ ریٹ پہ بھی دیں گے، لیکن آپ کو ڈالر کی بجائے ہمیں چائنیز کرنسی میں وہ دیں ہمیں، تو چائنیز کرنسی جو ہے وہ ایران نے لی بھی ہے، لیکن یہ چیز ایران کے لیے خطرہ بھی بہت بڑھاتی ہے۔ کہ یعنی امریکہ کیا چاہے گا کہ ایران اب ہمیں اتنا پیچھے کرنا چاہتا ہے، تو اس کے اگر یہ ہمارے ساتھ آئل اور گیس شیئر نہیں کرتا تو اس کے آئل اور گیس کے ریسورسز کو تباہ کر دو۔ تو یہ بڑی رسکی گیم ہے۔ یہ جنگ اسی لیے ہو رہی ہے کہ آئل اور گیس پہ امریکہ کنٹرول کرے۔ ٹھیک ہے، بیٹری اور ریئر ارتھ میٹلز کو اگر چائنا کنٹرول کرتا ہے، ایک سیکٹر اس کے کنٹرول میں ہے، یہ ٹوٹل سیکٹر ہمارے کنٹرول میں ہو، پھر جب ہم چائنا کے ساتھ ڈائلاگ پہ جائیں گے ہم اپنی شرائط رکھیں گے، وہ اپنی، تو پھر ہمارے درمیان اچھی ڈیل ہوگی۔ تو یہ سارا کچھ اسی کے لیے ہو رہا ہے، ڈالر کے لیے ہو رہا ہے، ڈالر کو سٹرانگ رکھنے کے لیے ہو رہا ہے۔ اور دیکھتے ہیں یہ اگر اس ایران امریکہ کی جو جنگ ہے اس کے درمیان، دیکھیں آج نہیں تو کل نہیں رکنا ہے، ڈاکٹر صاحب جنگ رکے گی، کوئی معاہدہ تو ہوگا بالکل۔ کیا وہ معاہدہ ایسا ہوتا ہے جس میں ایران کی شرائط بھی کافی مانی جائیں؟ کیونکہ ایران نے اسٹیٹ آف ہرموز میں مسائل تو پیدا کر دیے، اس کو بند کر دیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس نے کہا ہے کہ ہمیں نقصان پہنچے گا تو ہم عرب ممالک کے آئل اور گیس کے جو وسائل ہیں ان کو بھی ہم ڈیمیج کر دیں گے، ریفائنریز کو۔ کیا امریکہ اتنا مجبور ہو جاتا ہے کہ ایران کے ساتھ ایسی شرائط پہ راضی ہو جس میں ایران کی باتیں مانی جائیں بہت ساری؟ یہ تو آنے والے دنوں میں اگر یہ مانی جاتی ہیں تو پھر ڈالر کے اوپر اثر پڑے گا۔ لیکن اگر امریکہ زبردستی اپنی باتیں منوا لیتا ہے تو پھر آج کل ڈالر سٹرانگ ہو گیا ہے، پھر دوبارہ جب سے اس جنگ میں مڈل ایسٹ کی آئل اور گیس کی اہمیت کم ہوئی ہے، ڈالر مضبوط ہو گیا ہے۔ تو مزید آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا، آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ اسی ڈائلاگ کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔